بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاپا مجھے کالج جانے دیں، میری سب فرینڈز کالج جا رہی ہیں، مجھے ہی نہیں جانے دے رہے آپ۔ وہ سید زادی ایک عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ امارا پاپا سے ضد لگائے بیٹھی تھی، پاپا جانے دینا کالج مجھے۔ پاپا نے پیار سے سمجھایا، بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے سے، مجھے تم پہ شک نہیں ہے، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ میری بچی، مجھے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے، لیکن میں اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں۔ امارا اداسی میں بولی، بابا آپ یقین کریں، آپ کی امارا کوئی غلط نہیں کرے گی۔ ماں پاس بیٹھی تھی، امارا کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ سید زادی ہے اور سید زادی کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ماں نے بابا سے کہا، مان جائیں، جانے دے کالج، بیٹی پڑھنا چاہتی ہے۔ آج کل ان پڑھ کی کیا زندگی ہے بھلا، جو پڑھ لے کر کم سے کم اچھے برے کا لحاظ جان پائے گی۔ باپ نے چھوٹی بیٹی زینب کی طرف دیکھا، پھر امارا سے بولا، بیٹی تمہاری چھوٹی بہن بھی کل کو کالج پڑھنا چاہے گی، تم ثابت کرنا کہ کیسے خود کو سنبھال کر رکھو گی زمانے کی فریب نگاہوں سے۔ امارا نے پاپا سے وعدہ کیا، پاپا جان آپ کی امارا آپ کا مان نہیں توڑے گی، یقین رکھیں مجھ پہ پاپا۔ دوسرے ساتھ کہ جس کالج میں سب سہیلیاں تھیں، اسی کالج میں داخلہ لے لیا، بہت خوش تھی، جیسے اڑان کے لیے پر نکل آئے ہوں۔ پڑھنا چاہتی تھی، خواب تھا پڑھنا لکھنا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک دوست بولی، امارا ہم کو تو لگا تھا تمہارے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کالج آنے کے لیے۔ امارا مسکرانے لگی، یار ہم سید لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ہم لڑکیوں کو یوں اتنی آزادی نہیں دیتے، جانتی ہو میرے بابا کے ساتھ میرے چاچو لوگوں نے کتنا جھگڑا کیا میرے کالج آنے پہ۔ وہ بابا سے کہہ رہے تھے، امارا کو پڑھنا ہے تو کسی مدرسے میں پڑھائیں، لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مجھے ڈاکٹر بننا ہر حال میں۔ امارا کی چمکتی آنکھوں میں وہ خواب زندہ تھا۔ سب فرینڈ بنا نقاب کے کالج آتی تھی، لیکن امارا کلاس روم ہو یا کالج کی کینٹین، وہ چہرہ ڈھانپے نقاب میں ہوتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ سب دوست کہتی تھی، امارا یہاں سب لڑکیاں ہیں، پھر تم پردہ کرتی ہو۔ امارا کہتی، یہاں مرد ٹیچر بھی تو ہیں نا، پھر میں ان سے بھی پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوست مذاق اڑانے لگی، یار امارا اب تم اتنی بھی نہ بنو، سر سے پردہ کرو، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کھا نہیں لینا تم کو۔ لیکن امارا کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہا کرتی تھی، میں کسی سید زادے کی امانت ہوں، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی مجھے اس سید زادے کے سوا کوئی دیکھے۔ سب دوست اسکول سے ایک ساتھ تھی، پاپا چھوڑنے آتے تھے کالج اور لینے بھی پاپا ہی آتے تھے۔ امارا بہت شرارتی سی تھی، گھر میں تو وہ ہر کسی کے ساتھ شرارت کرتی، کبھی بہنوں کو ستاتی اور کبھی بھائی سے جھگڑتی، لاڈلی سی بھی تھی، ہر خواہش پر بات منوا لیتی تھی اپنے، چاہے وہ رو کر یا ضد کر کے۔ آج کلاس میں نئے سر آئے تھے اور چہرے سے بہت خوبصورت، نیلی سی آنکھیں، ہلکے گنگریالی بال، گندمی رنگ، دیکھنے والے کی آنکھیں دیوانگی میں جھومنے لگتی تھی۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، عمر کوئی 30 سال ہوگی، لیکن جسم کی بناوٹ ایسی تھی کہ 20 سال کے لگتے تھے۔ کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، سب اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ جانے کا اشارہ کرنے لگے، سب لڑکیاں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام فرحان عباس ہے، میں آپ لوگوں کا نیا سائنس ٹیچر ہوں، آج کے بعد آپ کو سائنس میں پڑھایا کروں گا۔ اس کا مسکرا کر بات کرنا، بات کرتے ہوئے آنکھوں میں دیکھنا، سر فرحان کوئی دوسری دنیا سے آئے خوبصورت شہزادے لگتے تھے۔ فرحان سر سب کی طرف دیکھ کر بات کرتے، لیکن جب نظر امارا پر پڑتی تو حیران سے، امارا آپ کلاس روم میں بھی نقاب پہنے ہوئے، ایسا کیوں بھلا؟ امارا دھیمے سے بولی، سر میں پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان ہنسنے لگے، بہت عجیب بات ہے، آپ لڑکیوں سے بھی پردہ کرتی ہو؟ امارا بولی، نہیں سر، آپ سے پردہ کرتی ہوں۔ سر فرحان مسکرائے، ماشاءاللہ آپ بہت باحیا لگتی ہیں مجھے۔ امارا کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، کچھ پل آنکھوں میں دیکھا، امارا نے آنکھیں جھکا لی، امارا اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے امارا کی آنکھوں میں کئی کھوسے جاتے تھے تو دونوں ہی ہم عمر، بس کچھ سال کا فرق ہوگا۔ امارا اپنی دوستوں سے کہنے لگی، یار سر فرحان بہت عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ دوست کہنے لگی، تم کو بس ایسے ہی لگتا ہے، سر سب کی اس طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ امارا کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، بڑی پلکیں، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کوئی بھی امارا کی آنکھوں میں ڈوب سکتا تھا۔
غزلی آنکھوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ ہمارا کالج آتی تو سر فرحان گڈ مارننگ ضرور بولتے تھے۔ سر فرحان کی ادا میں ایک دیوانگی تھی جو سب کو دکھائی تو دیتی تھی، لیکن کوئی اس دیوانگی تک پہنچ نہ سکا تھا۔ سر فرحان پڑھاتے ہوئے نہ جانے کیوں امارا کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ امارا زیادہ نہیں تو کچھ تو سمجھ رہی تھی سر فرحان کو۔ فرحان شاید آنکھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا یا امارا کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ سر فرحان نے بہت کوشش کی تھی کہ ایک بار امارا اپنا چہرہ دکھائے، لیکن ایسا موقع کبھی نہ آیا تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، سر فرحان پڑھا رہے تھے ان کو۔ امتحانات ہوئے، آج رزلٹ کا دن تھا۔ کالج میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی، سب اسٹوڈنٹ آج میک اپ کر کے تیار ہو کر گئی تھی۔ امارا جلدی سے تیار ہو کر آنکھوں میں کاجل لگا کر آج نیلے رنگ کا حجاب کیا، کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ کالج پہنچی، سر فرحان معمول کے مطابق سامنے کھڑے تھے۔ امارا کو دیکھا اور دل پہ ہاتھ رکھا۔ امارا کے پاس آئے۔ امارا آج تو بنا حجاب کے آ جاتی آپ۔ امارا بولی، سر آپ میرے حجاب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کا بار بار ایسا کچھ کہنا۔ فرحان خاموش ہو گیا۔ رزلٹ سنایا گیا، امارا دوسری پوزیشن میں آئی تھی، بہت خوش تھی۔ سر فرحان پاس آئے، ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے، مبارک ہو امارا۔ امارا نے ہاتھ کی طرف دیکھا، سر خیر مبارک، سونے میں ہاتھ نہیں ملا سکتی۔ فرحان امارا کی ان اداؤں پہ مر مٹا تھا۔ ایک طرف دیکھا تو وہ بنا حجاب بنا دوپٹے کی لڑکیوں کے، پھر امارا کی اس معصومیت اور پردہ داری پہ قربان ہو گیا۔ فرحان دل ہی دل میں محبت کرنے لگا تھا امارا سے۔ کہنے کو یہ غلط تھا، نگاہ زمانہ میں یہ گناہ تھا۔ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ سے محبت کر ہی نہیں سکتا، لیکن تقدیر کے کھیل سے کون واقف ہے؟ بھلا کون جانتا ہے کہ قسمت کب کہاں کیسے ملا دے؟ ہم اپنا راستہ خود طے کرتے ہیں، صرف منزل خدا لکھتا ہے۔ ہم صرف راستے پہ چلتے ہیں، منزل تک جانا قسمت کی بات ہوتی ہے۔ فرحان امارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ امارا کی وہ کھٹی میٹھی سی باتیں، امارا کی آنکھوں سے جو خاموش رہ کر بھی قیامت تھی۔ فرحان امارا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن امارا کی دوست سے بات کی، امارا کے بارے میں پوچھا۔ دوست پہلے حیران ہوئی، پھر بتانے لگی، سر امارا سید زادی ہے، وہ ایسے کاموں سے بہت دور ہے، وہ کبھی بھی یہ پیار محبت والے چکر میں نہیں آئے گی۔ سر فرحان سمجھ گئے اتنی با حیا لڑکی کبھی میری محبت کو قبول نہیں کرے گی، لیکن آخر معاملہ دل کا تھا۔ دماغ کہتا تھا دور رہو امارا سے، دل کہتا تھا قدموں میں فنا ہو جاؤ۔ امارا سمجھ رہی تھی کہ فرحان سر اس سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک دن ہمت کر کے فرحان سر سے کہنے لگی، سر پلیز میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میری دوست نمرا نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ سر اچھا ہوگا کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دیں، پلیز میرا فیوچر میری عزت خراب نہ کریں۔ سر فرحان خاموش، دھڑکنیں بے قابو تھی۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں اور اپنے بابا کا مان ہوں۔ اتنا کہہ کر جانے لگی کہ سر فرحان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ زوردار تھپڑ دے مارا امارا نے۔ امارا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ سر میں آپ کی کمپلین کروں گی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ فرحان سر بہت خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، کانپتی آواز میں بولے، امارا میری محبت پاک ہے، میں تم کو چاہنے لگا ہوں، تم میرا کیا قصور ہے؟ امارا میری جان بھی نکل جائے نا تو بھی میں تم سے پیار کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ امارا غصے میں تھی، اپنی اوقات میں رہیں سر۔ فرحان نے غصے میں کہا، آپ کو میرا چھونا اچھا نہیں لگا نا، میں خود کو اس کی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر سر فرحان چلے گئے۔ امارا ڈر گئی تھی، وہ پاپا کو سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ دوسرے دن کالج آئی، سر فرحان ہاتھ پہ پٹی باندھے کلاس روم میں داخل ہوئے، سلام کیا، پڑھانے لگے۔ امارا دیکھ رہی تھی سر نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، کل کہہ رہے تھے جس ہاتھ سے آپ کو چھوا ہے سزا دوں گا خود کو۔ امارا کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا، اور سر نے اپنے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کلاس ختم ہوئی، سب لڑکیاں کلاس سے باہر گئی تھی۔ سر فرحان رجسٹر پہ کچھ لکھنے لگے۔ امارا پاس آئی، سر ہاتھ پہ کیا ہوا؟ فرحان مسکرانے لگا، کہا تھا نا کہ آپ کو چھونے کی سزا دوں گا خود کو، جلایا ہے ہاتھ کو۔ امارا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، سر نہ کریں ایسا، رک جائیں، نہ کریں مجبور مجھے، میں نہیں کرنا چاہتی محبت۔ فرحان نے امارا کی آنکھوں میں دیکھا، سر میں ہی کیوں؟ فرحان محبت بڑے انداز میں بولا، کیونکہ دل نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، اور جس کو دل قبول کر لے پھر جان تو نکل سکتی ہے، لیکن اس کے بنا جینا ممکن نہیں رہتا۔ امارا گھر آئی، ساری رات نہ سو سکی، سر فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ دل جواں تھا، کچھ زنجیروں کو محبت خود توڑ دیتی ہے۔
امارا نہ چاہتے ہوئے بھی فرحان کو سوچنے لگی تھی اور کہیں نہ کہیں چاہنے بھی لگی تھی۔ فرحان کے دل بے پناہ محبت امارا کو اپنے قریب کر رہی تھی۔ امارا نے ایک کاغذ پر لکھا، سر میں کل رات سو نہ سکی تھی، نہ جانے کیوں مجھے آپ کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کوئی طاقت مجھے آپ کی یاد سے نکلنے نہیں دے رہی۔ فرحان سر یہ میرا فون نمبر ہے۔ امارا نہ چاہتے ہوئے فرحان کے سامنے ہار گئی تھی اور فرحان اچھا نیک لڑکا تھا۔ امارا محبت میں سب بھول گئی تھی اور کہتے ہیں محبت میں اپنا وجود سب بھول جاؤ تو سمجھ لینا محبت سچی ہے۔ امارا سو رہی تھی، واٹس ایپ پہ میسج آیا، امارا بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ امارا سمجھ گئی تھی سر فرحان کا میسج، جلدی سے رپلائی کیا، سر سو جائیں، ٹائم دیکھیں 1 بج رہا ہے۔ فرحان پیار سے، نہیں آ رہی نیند، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تمہاری آنکھیں سامنے آ جاتی ہے، ان میں ڈوب جاتا ہوں، امارا تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ امارا مسکرانے لگی، یہ کیسا سوال ہے بھلا، آپ نے مجھے دیکھا کب ہے؟ فرحان کہنے لگا، امارا میری محبت بھی تو دیکھ لو، نہ بنا دیکھے تم کو چاہنے لگا ہوں۔ وہ ساری رات بات کرتے رہے، صبح کالج آئے، آنکھیں نیند سے سرخ تھی، محبت بڑھنے لگی، ایک دوسرے کی عادت ہوتے ہوتے ایک دوسرے کی سانس بن گئی۔ وہ سید سعدی جو محبت کے نام سے بھاگتی تھی، وہ محبت میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ فرحان آپ مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا؟ فرحان غصے سے بولا، امارا چھوڑنا ہوتا تو پیار کیوں کرتا، تم کو جنت تک ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امارا دھیمے سے بولی، فرحان مجھے آج کل کی محبت سے ڈر لگتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں پھر پھینک جاتے ہیں مرنے کے لیے۔ فرحان اداسی میں بولا، میری جان تمہارا فرحان ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ امارا محبت بڑے میں لہجے میں، مجھے یقین ہے آپ پہ فرحان، آپ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ امارا سب سے چھپ کر محبت میں ڈوبتی جاتی۔ آج کالج آئی، حجاب میں تھی، کینٹین پر آئی، فرحان پاس آیا، امارا بات سنو، کلاس روم میں کوئی نہیں تھا، امارا مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ امارا مسکرانے لگی، فرحان بس کریں، کوئی نہیں دیکھنا، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ فرحان نے ہاتھ پکڑا، امارا ضد نہ کرو میری جان، اتارو نہ نقاب۔ امارا تنگ کر رہی تھی فرحان کو، پھر نقاب اتارا۔ پہلی بار فرحان دیکھ رہا تھا امارا کا چہرہ، پاس پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ امارا بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ لکھتے ہوئے قلم بھی اس کی عاشق ہو جائیں، اس کے قدموں میں سجدہ کر دیں۔ فرحان نے دل میں ہاتھ رکھا، میری جان آئی لو یو۔ امارا نے آئی لو یو ٹو بولا، بس دیکھ لیا، آ گیا سکون۔ فرحان بہت خوش تھا۔ امارا فرحان آپ کے بنا اب نہیں جی سکے گا۔ محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ فرحان شادی کے بعد ہم عمرہ کرنے چلیں گے، میرا خواب ہے میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی۔ محبت عروج پہ تھی، پاگلوں کی طرح چاہنے لگے تھی امارا فرحان کو۔ فرحان کی ہر بات کو سر خم قبول کر لیتی، فرحان کے ساتھ ہنستی، فرحان کے جینے لگتی۔ ایک دن فرحان کہنے لگا، امارا کیا آپ کے گھر والے ایک شیعہ لڑکی کو قبول کریں گے؟ امارا مسکرانے لگی، میری جان گھر والے نہ کریں، میں تو کروں گی نا، میں سنی چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گی آپ کے لیے۔ فرحان تم جیسا چاہو گے میں کروں گی، بس فرحان مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ فرحان امارا کے دامن پہ اپنی محبت کا داغ لگانے لگا، امارا سے نکاح کرنے کی قسمیں کھانے لگا۔ امارا بھی اس کے وعدوں پہ سر جھکاتی رہی، سب سے چھپ کر وہ سنی سے شیعہ بھی ہو گئی، فرحان کے لیے شیعہ ہو گئی۔ فرحان میری جان اب تم کو میں قبول ہوں نا؟ فرحان نے جسم کو بھی پاک نہ رہنے دیا تھا امارا کا۔ امارا نے کالج آ کر کہا، فرحان اب میں پڑھنا نہیں چاہتی، میرے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماما پاپا کو بھیجیں میرے گھر۔ فرحان نے مسکرا کر کہا، میرے پاس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بھیجوں گا میں میری جان، فکر نہ کرو۔ کچھ دن گزرے، کالج میں چھٹیاں تھی، امارا سو رہی تھی، ایک میسج آیا، امارا مجھے معاف کرنا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور مرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ میں لندن والی خالہ کی بیٹی سے شادی کروں۔ میں اپنی ماں کو وعدہ دے چکا ہوں، میں اب کالج بھی نہیں آیا کروں گا، کچھ دن بعد لندن چلا جاؤں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ میسج پڑھ کر امارا کو لگا کہ مذاق کر رہا ہے فرحان کو رپلائی میسج کیا، اچھا کروں گی معاف، پھر سو گئی۔ صبح اٹھی، دیکھا میسج ابھی تک دیکھا نہیں تھا فرحان نے۔ امارا پریشان ہوگی، دھڑکنیں بڑھنے لگی، نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ فرحان کہاں ہو تم؟ دن بھر بے چینی میں، کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، کبھی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی اداسی میں فرحان کو آواز دیتی۔ 2 دن 4 دن فرحان کا نمبر بند تھا، کالیں کرتی رہی، نمبر بند تھا۔ کالج کھل گیا، چھٹیاں ختم ہوئی، کالج گئی، فرحان کو نہیں چھوڑوں گی، نمبر بند کر کے کہاں چلا گیا؟ لیکن فرحان کالج نہیں آیا تھا، پتہ چلا سر فرحان نے لندن اپنی کزن سے شادی کر لی ہے۔
وہ لندن چلے گئے ہیں۔ امارا نے اپنا نقاب اتار دیا اور آج سب امارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوست پہلی بار یوں امارا نے نقاب اتارا تھا۔ خاموش ہو چکی تھی، گھر گئی، کمرے میں لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی۔ فرحان، محبت کے نام پہ مجھے برباد کر گئے ہو۔ فرحان، کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ اتنا پاس لا کر چھوڑ گئے ہو۔ کوئی آنسو نہ بہاتی تھی، بالکل خاموش ہو گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، میرا دامن داغدار کر دیا فرحان تم نے۔ ماں باپ پریشان ہونے لگے۔ آخر ہوا کیا ہے امارا کو؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، پیر فقیر ہر جگہ لے کر گئے، لیکن امارا خاموش، بس نظریں جھکائے۔ ماں سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میری بچی، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کون سا درد دل پر لگائے بیٹھی ہو؟ امارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹ خشک ہو چکے تھے، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ کسی وقت گزاری کی سزا بھگت رہی تھی۔ کسی نے محبت کے نام پہ اس کا استعمال کیا، کسی نے خواب دکھا کر جسم نوچ لیا، کسی مرد نے قسم لے کر بے وفائی کی، کسی نے اپنی ہوش کے لیے باپردہ حور کو داغدار کیا۔ امارا خاموش تھی، سانس رکنے لگی۔ ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اسپتال پہنچے، ڈاکٹر نے چیک کیا، سوری شی از نو مور، یہ مر چکی ہے۔ امارا کی آنکھیں کھلی تھی، ایک آنسو آنکھ سے مر کر بھی چھلکا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے محبت کے نام پہ ہاتھ تھام کر چھوڑنے والوں، کسی کو زندگی کا حسین خواب دکھا کر مکرنے والوں، جذبات سے کھیلنے والے، کتنی آسانی سے جسم سے کھیل کر چھوڑ جاتے ہو۔ جانتے ہو کوئی فنا ہو جاتا ہے کسی کی بے وفائی پہ، وہ چاہے محبت میں کی جائے یا نکاح کر کے طلاق دے کر۔ اگر کوئی مرد میری تحریر سن رہا ہے اور وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا طلاق دینا چاہتا ہے، خدا کا واسطہ ہے، کسی لڑکی کو اپنی ہوش کی درندگی کے بعد چھوڑ جانا ہو تو یاد رکھنا، آسمان سے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی کے قاتل بن کر جی سکو گے یہ بھول جانا، یا محبت کرنا چھوڑ دو یا پھر محبت میں وفائی۔ کوئی امارا آپ کی محبت پہ اعتبار کر لے تو اس کا مطلب وہ بد چلن نہیں، بلکہ وہ تم کو وفادار انسان سمجھتی ہے۔ تم جسم سے کھیل کر راہ بدل جاؤ تو بد چلن کوئی لڑکی نہیں، بدبخت تم درندے ہو۔ اگر کسی کو دھوکہ دے رہے ہو تو رک جاؤ، سچ بتا کر درندہ بننے سے بچ کسی کو موت سے بچا لو۔ تمہاری وقت گزاری پہ تم کیا جانو، کوئی زندگی بھر اندھیری راتوں میں چھپ چھپ کر روتا ہوگا۔